بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا نقصان جو اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے جو لوگوں کو اللہ سے نا امید کر دے یا اپنے آپ کو نا امید کر بیٹھے اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی اصلاح ممکن نہیں رہتی، دل بگڑ گیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ پر امید باندھنا۔ اس لیے امام ابن القیم نقل کرتے ہیں جب تک نا امیدی انسان میں ختم نہ ہو نہ اس کا دل درست کام کر سکتا ہے نہ اس کا جسم ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال کے ساتھ دل کو لگاتا نہیں ہے، یقین نہیں کرتا، اس کے جسم میں قوت اور طاقت نہیں آتی۔ جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑے فقیہ کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ دوسری علامت، کبھی بھی لوگوں کو گناہ کی رخصت نہیں دیتا، کبھی بھی وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے بارے میں لاپرواہ نہیں کرتا، امن نہیں دلاتا، بلکہ ڈراتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ نا امید نیکی کرتا کرتا خود ہی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام محمد بن سیرین کہا کرتے تھے لا تیأس فتقنط، مایوس نہ ہونا، اگر مایوسی آ گئی تو بے عمل ہو جاؤ گے۔ مایوس ہونے سے ایک 5واں نقصان بھی ہوتا ہے، یہ انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں انسان جب مایوس ہوتا ہے تو وہ کافرانہ روش اختیار کر لیتا ہے۔ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یوسف کو تلاش تو کرو نا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس تو کافر ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن مایوس نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور شرک، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں جس شخص میں 2 چیزیں آ جائیں سمجھ لو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ کون سی 2 چیزیں؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا سمجھو ہلاک ہو گیا، اور جس کے اندر عجب آ گیا۔ عجب کیا ہے؟ میرے جیسا کوئی مالدار نہیں ہے، میرے جیسا کوئی قابل نہیں ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں ہے، میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، میرے جیسے کسی کی شہرت نہیں ہے، میرے جیسا کوئی قابل نہیں ہے اور میرے جیسا کوئی نیک نہیں ہے۔ یہ دماغ میں جب کیڑا آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہلاک ہو گیا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنی چاہیے کہ جو وہ نیکی کر رہا ہے اس کی رحمت سے ہو رہی ہے، جو اسے بھلائی مل رہی ہے اس کا فضل ہے، جو اسے قابلیت ملی ہے اس کی عنایت ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔
امام قرطبی کہا کرتے تھے کہ دلائل یہ کہتے ہیں الیأس من رحمت اللہ فیہ تکذیب القرآن، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا تو قرآن کو جھٹلانے والا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جب اللہ کی رحمت ہر چیز کو کا احاطہ کرنے والی ہے تو اللہ کی رحمت کا انکار کرنے والا تو حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں الامن والایاس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، یہ دو گناہ انہیں دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ اہل قبلہ جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے والے مایوس نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی روڈ پہ، کبھی موٹر وے پہ، کبھی اسمبلی ہال کے سامنے کوئی قاری کوئی عالم نہیں لیٹا ہوگا، وہاں لیٹے ہوں گے تو 6 سال اور 7 لاکھ تنخواہیں لینے والے ڈاکٹر لیٹے ہوں گے ہماری تنخواہ بڑھائیے، بڑے بڑے عہدے دار جو ہے 3 پیس پہن کے وہاں گرمی میں لیٹے ہوں گے ہماری تنخواہ بڑھائیں۔ کوئی عالم نہیں ایسا کرے، کوئی قاری ایسا نہیں کرے، کوئی حافظ ایسا نہیں کرے گا، جن کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی امریکنز کرتے ہیں، جیپنیز کرتے ہیں، کینیڈین کرتے ہیں، اٹالین کرتے ہیں، کیوں؟ سب کچھ موجود ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ سچا مسلمان خودکشی نہیں کرتا کیونکہ اس کو اللہ نے قلبی سکون عطا کیا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ ایمان ہر ایک کو نصیب فرما دے۔